جس کا اللہ پہ ایمان ہے اور وہ غمگین رہتا ہے. جب ایمان کی دولت ہے تو غمگین نہیں رہنا. دنیا کی ساری دولت تو آپ کو مل چکی ہے, ایمان سے بڑی دولت تو کوئی. یہ ساری دنیا اور سارے آسمان, اللہ کے جتنے کائنات ہیں بشمول جنت اور اس کی نعمتوں کی, یہ ایک مومن کے ایمان کا بدلہ ہو سکتا ہے؟ ایمان کی سب چیزوں سے بڑی دولت ہے. ایمان ان تمام چیزوں سے سب سے بڑی دولت ہے. تو وہ ایک جملہ یہ تھا کہ تعجب ہے اس آدمی پر یا اس شخص پر جسے ایمان کی دولت سے نوازا گیا ہے اور وہ غمگین رہتا ہے. تیسرا جملہ تعجب ہے اس آدمی پر, ہاں پہلا جملہ وہ ہے کہ تعجب ہے اس آدمی پر جسے تقدیر پر ایمان ہے اور وہ غمگین رہتا ہے. اب یہ پہلے والا جملہ تھا کہ عجب لمن کان یؤمن بالقدر ویکون حزینا, کہ جو آدمی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے, عقیدہ رکھتا ہے اور پھر بھی غمگین رہتا ہے. مثلا خان علی کی جات چلی گئی, یہ تقدیر کا فیصلہ تھا, اسے غمگین نہیں ہونا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. مزے میں آ رہی ہے. اور تقدیر کا جو عقیدہ ہے یہ مسلمان کے لیے خیر کا خزانہ ہے. دیکھیے آدمی کو بہت بڑی مصیبت پہنچ گئی ہوتی ہے اور آپ یہ جو تعزیت ہم کرتے ہیں, آدمی کا بچہ مرے, بیٹا مرے, باپ مرے, بیوی مرے, بیوی کا شوہر مرے, اور ہم جب جانتے ہیں بس یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں, اللہ کے فیصلوں میں کوئی کیا کر سکتا ہے. اب تعزیت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ آپ اس آدمی کو اس انداز سے کنسول کرے کہ اس کے تقدیر والا عقیدہ ابھر آئے تاکہ وہ غمگین مرے, ادروائز وہ دیوانہ بن جائے گا. سمجھ میں آ رہی؟ تو تعزیت کی حکمت یہی ہے. تو جو دوسرا جملہ لکھا تھا وہ یہ تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھے, جو تقدیر پر ایمان رکھے اور غمگین رہتا ہے. اور تیسری بات لکھی کہ تعجب ہے نہیں, تیسری پہلی بات بسم اللہ, دوسری بات یہ کہ تقدیر پر ایمان رکھے, اور تیسری بات کہ عجب لمن یؤمن برزاقیت اللہ, تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کی رزاقیت پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے اور پھر بھی فضول کوشش میں لگا رہتا ہے, دن رات ایک کر کے دوڑتا رہتا ہے. اسے فضول کوشش کہتے ہیں کہ آدمی نہ خود سکون سے, نہ بیوی سکون سے, نہ بچے سکون سے, نہ گھر سکون سے, دو کام اور تین کام, اس لیے کہ بھوکا نہ مر جاؤں. کیوں نہیں صحیح ہے؟ یہ مسئلہ ہے, یہ عقیدہ بنانا ہے, بس یہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. چوتھی بات عجب لمن یؤمن بالموت ویکون فرحا, تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر تو ایمان رکھے لیکن خوشیاں مناتا رہے. اور پر ایمان ہے تو خوشیاں منانے کس چیز کی؟ ابھی کل کلام موت میں آنا ہے, ساری خوشیاں. حضور علیہ السلام نے حدیث میں سے حزم اللذات, موت کا ایک نام حضور نے رکھ دیا ہے کیا؟ حزم اللذات, کہ یہ سارے لذتوں کو کڑوا بنا دیتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنا تلخ ہے یہ ساری لذت اخلاق. ہیپی نیو ایئر اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. میں نے کہا کہ بھائی یہ کہنے کہ سیڈ برتھ ڈے ٹو یو, یہ ہیپی برتھ ڈے تو ہے, رافل تجھے گڑیال یہ دیتا ہے منادی کہ تک تک میں گڑی عمر کی ایک اور گٹا دی. بھائی ایک سال آپ مزید قریب ہو گئے کس کے؟ قبر کے اور موت کے, اور کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. صحیح, ابھی آپ کا بڑا غرق ہونے میں ایک سال اور کم ہو گیا. پانچویں بات کہ عجب لمن یؤمن بالحساب, تعجب ہے اس شخص پر جس کا آخرت کے حساب کتاب پر یقین ہے اور پھر بھی غفلت کرتا رہتا ہے. اور چھٹی بات کہ عجب لمن یعلم اولات الدنیا ویکون مطمئنا, تعجب ہے ایسے شخص پر جو روزانہ دنیا میں انقلابات دیکھتا رہتا ہے کہ کیسی تبدیلیاں آتی رہتی اور پھر بھی وہ مطمئن زندگی گزارتا ہے. اور ساتویں بات اس میں لکھی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس زمانے میں جب محمد پیدا نہیں ہوئے تو صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ تھا ایک روحانی خزانہ, اور یہ گوڈ کی تختی پر یہ سارے کلمات لکھے ہوئے تھے. اس کے نیچے بہت بڑا خزانہ تھا دیناروں کا. حضرت خضر نے 2 یتیموں کے ساتھ احسان کیا,
صرف یتم اور یتیم ہونا اس احسان کا باعث نہیں تھا. اور خضر علیہ السلام ایک کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا کس کا؟ 2 یتیموں کا. تو یتیم کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. وہ خزانہ ایسا تھا کہ اس میں مادیت کے ساتھ روحانیت تھی. تو دوسری علت یہ تھی میں اس کو محفوظ کرنا چاہتا تھا. صحیح. اور تیسری بات وہ یہ تھی کہ یہ جو 2 لڑکے ہیں جو یتیم ہیں، یہ 2 لڑکے ان کا 7ویں پشت میں ایک دادا بہت بڑا ولی گزرا ہے. تو یہ اولیاء کی اولاد ہے، اس لیے میں نے ان کی یہ خدمت کی. یہ اولیاء کی اولاد ہے، نیک لوگوں کی اولاد ہے. 7ویں پشت میں ان کا ایک نیک دادا گزرا ہے، بڑا ولی آدمی. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی اتنے بابرکت ہوتے کہ پیغمبر ان کی دیواریں بناتے ہیں. کہ جو اللہ کے ساتھ دوستی بنائے تو پیغمبر 2 پیغمبر لگے ہوئے ان کے لیے مٹی میں کون لگے ہوئے ہیں؟ 2 کے 2 پیغمبر لگے ہوئے ان کا دیوار بناتے ہیں. اس لیے کہ ان کا دادا بڑا نیک آدمی گزرا تھا. صحیح. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا، اور ان کے دادا، ان دونوں کے دادا 7ویں پشت میں صالحاً بڑا نیک آدمی تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ، کہ رب نے ارادہ کر دیا يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ یہ دونوں پہنچ جائے اپنے عقل مندی کی عمر تک. وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، نکال لائے اپنے خزانے کو. رحمتاً من ربك، یہ رحمت ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے. وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي، میں نے یہ کام نہیں کیے اپنے ارادے سے بلکہ اللہ کے حکم سے. On the will of Allah، that is مشیت الہی. that is، یعنی آپ نے جو اعتراض کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے کہا امپلائڈلی، ایکسپریسلی نہیں. ایکسپریسلی تو یہ کہہ دیا کہ the thing which I have done that was or these were on the will of Allah، یہ مشیت الہی پر مبنی تھے. ہاں امپلائڈلی موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بتا دیا کہ آپ نے بھی کوئی برا نہیں کیا. You were talking based on the مشیت الہی. اب شریعت الہی پر مکلف تھے، آپ نے خاموش نہیں ہونا تھا، اور میں مشیت الہی پر مکلف تھا. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تعبیر اس حکمت کی لم تستطع علیہ صبرا کہ آپ کا بس نہیں چلا تھا اسی پہ صبر کرنے کا. اب ایک دوسری حکمت آیت نمبر 79 پر جائیں. السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ کشتی مسکینوں کی تھی. یعملون فی البحر، جو سمندر میں اس پہ مزدوری کرتے رہے. اس کے بعد ایک کلمہ ہے، آپ کہہ دیں کوئی بھی. فأردت، بس صرف یہی ایک کلمہ فأردت، اسے کہتے ہیں واحد متکلم، میں نے ارادہ کر لیا. واحد متکلم سنگولر. فأردت، میں نے ارادہ کر لیا. صحیح. اس لیے کہ سرفیسلی کشتی سے تختہ نکالنا یہ من کل الوجوہ، اس میں فائدے کا بظاہر کوئی صورت بظاہر نہیں ہے. فائدے کی کوئی صورت نہیں بظاہر، خالص ضرر ہے. اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اگرچہ آن دی ول آف اللہ یہ کام کر دیا تھا لیکن اللہ کو اٹریبیوٹ نہیں کیا، اس لیے کہ بے ادبی سے بچنا چاہتے تھے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، صحیح ہے، جو جس کا نسبت کرنا اللہ تعالیٰ کو یہ یعنی بے ادبی ہوتی ہے. یعنی مثلا ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری خوراک اللہ نے پیدا کر دی، یہ ہماری خوراک اللہ نے پیدا کر دی ہے. اب جب ہم باتھ روم میں جاتے ہیں تو وہ گن کس نے پیدا کر دیا؟ وہ بھی اللہ نے. لیکن اگر مولوی صاحب یہاں پوڈیم پر کھڑا ہو جائے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا جتنا ڈھیر سارا گو ہے یہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے. یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ اللہ کے ذات کے متعلق یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ دو دیٹ از ویل نون اینڈ ویل انڈرسٹوڈ، لیکن یہ بے ادبی ہے اللہ کے حوالے سے ایسی بات کرنا. صحیح. کوئی بڑی سی بڑی چیز، یہ کائنات کا عظیم نظام جو ہے اللہ نے پیدا کر دیا ہے. بکری کو دیکھے جی اس سے جو دودھ آتا ہے یہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے. بینس کو دیکھے اس سے جو دودھ آتا ہے گوبر اور خون کے درمیان میں سے تو یہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اب خنزیر کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا، لیکن اگر آدمی مولوی صاحب یہ کہہ دیں کہ اللہ کو دیکھے جی خنزیر کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا ہے، یہ بھائی کو ادب والی بات تھوڑی ہے. مکروہ چیز کا ذکر کر رہے ہو تو اسے کہتے ہیں بے ادبی. کیا کہتے ہیں؟ بے ادبی کہتے ہیں. یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنے کی نہیں ہوتی. ایک بچہ روتا ہوا گھر آیا، روتا ہوا گھر آیا، اس کی والدہ والد مر گیا تھا. تو والد آئے کہ بے شک کیوں جو ڈرتے ہو، آپ روزانہ رو کے آتے ہو.
اس نے کہا امی میں سچی باتیں کہتا ہوں تو لوگ مجھے مار ڈالتے ہیں. اس نے کہا بیڑا گھر کو ایسے لوگ جو آپ سچ کہتے ہیں اور وہ آپ کو مار ڈالتے ہیں, آپ سچ کہاں کریں, کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. تو اس نے کہا کہ امی اگر میں آپ سے بھی سچ کہوں تو آپ نے بھی مجھے مارنا ہے, میں آپ کو بھی سچ کہوں تو آپ نے بھی مجھے مارنا ہے. اس نے کہا کہ میرے ہاتھ شل ہو جائیں میں کیا آپ کو ماروں گا. اس نے کہا تو کہوں. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ ابا کے تو سال ہو گیا کہ وہ وفات پا چکا ہے, جی آپ جو اپنے کو ڈیکوریٹ کر دیتی ہیں کس لیے. تو امی نے شروع کر دیا. اس نے کہا یہی مسئلہ ہے, میں یہی. تو اس نے کہا کہ بات کی تمیز کرنا سیکھو. بدبخت یہ بات کرنے کا انداز ہے جو آپ کرتے ہیں. تو کچھ باتیں ہوتی سچی ہے لیکن کرنی نہیں چاہیے, صحیح وہ بے ادبی ہوتی ہے. جائیں آیت نمبر 80 پر. اما الغلام فکان ابواہ مومنین, وہ لڑکا جو تھا اس کے والدین دونوں مومن تھے. اور یہ لڑکا بڑا گمراہ لڑکا تھا, یہ لڑکا بڑا گمراہ. اب اس میں دونوں پہلو ہیں. لڑکا گمراہ تھا, یہ ضرر والا پہلو ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے تھا. اس کے والدین مومن تھے, ان کو بچانا چاہیے تھا. نفع والے پہلو ہے, یہ کیا والا پہلو ہے, نفع. تو اس میں نفع والا پہلو اور ضرر والا دونوں تھا. تو آیت نمبر 81 کا پہلا کلمہ دیکھیں, فاردنا, ہم نے ارادہ کر دیا, یعنی میں نے اور خدا نے. اب عورت خضر کو دیکھیں کتنی حکمت والا کلمہ, فاردنا, ہم دونوں نے ارادہ کر دیا. اور دونوں کا استعمال اس لیے کیا کہ جو پہلو اس کا ضرر والا ہے جس کی نسبت اللہ کو کرنا اچھی نہیں تو وہ میں اپنی جانب نسبت کر دیتا ہوں, جو نفع والی صورت ہو وہ اللہ کی جانب. بات سمجھ آ گئی. اب تیسرے پہ جائیں. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, اور وہ جو دیوار تھا, فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اب کسی کا دیوار بنانا اور جو یتیم بھی ہو, اس میں کوئی ضرر کا پہلو ہے بتائیں, کوئی برائی کا پہلو, یہ تو خالص خیر ہی خیر ہے. تو اب دیکھیں, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ, وہاں پہ خضر نے اپنے کو شامل ہی نہیں کیا کہ یہ صرف خیر والی بات ہے. تو موسیٰ سے کہہ دیا کہ آپ کے پروردگار نے یہ ارادہ کر دیا کہ یہ کام کر دیں. یہاں سے آپ نے آداب تک کر دیے کہ پہلے والا مسئلہ خالص برائی والا پہلو اس کا ظاہر تھا اور غالب تھا, تو خضر علیہ السلام نے اپنے کو منسوخ کر دیا, میں نے کر دیا. صحیح. دوسرے والے میں ایک پہلو برائی کا ایک اچائی کا, فَأَرَدْنَا, ہم دونوں نے کر دیا, میں نے اور اللہ نے. کہ برائی والا مجھے منسوب اور اچائی والا خدا کو, اور دیوار والا تو خالص اچائی ہے. تو کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ, وہ آپ کے رب نے کر دیا. ما فغلت عن امر ذلك تعبير ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين, اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے ذی القرنین کے متعلق. اب ذی القرنین کون ہے؟ تو لفظ قرن, قرن یہ عربی لغت کے اعتبار سے سینچری کو بھی کہتے ہیں قرن, کہتے ہیں سینچری کو. اب یہ سینچری آ رہی ہے 21 نمبر القرن الحادی والعشرین, القرن الحادی والا 21ویں صدی. قرن صدی کو کہتے ہیں سینچری, اور قرن سینگ کو کہتے ہیں, قرن سینگ کو کہتے ہیں. ابھی جو آدمی جس کا ذکر ہو رہا ہے سکندر کا, اس کے کوئی سینگ تھے؟ صدیوں سینچری اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ اب یہ کون تھے؟ ذوالقرنین کون تھے؟ اسے ذوالقرنین کیوں کہا گیا؟ چونکہ سوال یہود کی ایما پر کیا گیا ہے. It means کہ that person was known to Jew by the nickname of ذوالقرنین, not by the name of سکندر. تو اللہ کریم نے وہی نام استعمال کر دیا, وہ ٹائٹل اور وہ نک نیم, جو ٹائٹل یہود کو معلوم تھا, جو ٹائٹل یہود کو معلوم تھا, تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ ہم کسی اور کا پوچھ رہے ہیں اور یہ کسی اور کی. منچی میں گوئے وہ تنبور منچی میں سرایا تھا. جب آپ سوال پیک کریں اور جواب کوئی اور قسم کی مل جائے تو وہاں پہ فارسی میں کہنے منچی میں گوئے, میں کیا کہتا ہوں, وہ تنبور منچی میں سرایا اور میرا تنبورہ کیا بنتا رہتا ہے. پھر وہ کہہ دیتے کہ ہم ذوالقرنین کی بات کر رہے ہیں, اللہ سکندر کی بات کر رہے ہیں, ہم نے تو ذوالقرنین کا پوچھ لیا ہے. تو اللہ کریم نے بھی ذوالقرنین لفظ ہی کہہ دیا. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین کون تھا.
تو سب سے پہلے ہم نے یہود والی کتاب میں جانا ہوگا، یہودیوں والی کتاب میں ہم نے جانا ہوگا۔ ایک سکندر جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا، الیگزینڈر دی گریٹ یا سکندر اعظم جسے کہتے ہیں، سکندر اعظم جسے کہتے ہیں، بہت بڑے فاتح تھے۔ تو بعض مفسرین نے یہ ذوالقرنین سکندر اعظم کو کہہ دیا ہے۔ سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 300 سال پہلے گزرا تھا، تقریباً 300 سال پہلے، کچھ دو کم زیادہ، تقریباً 300 سال۔ اور ایرسٹاٹل اس کا وزیر اعظم تھا، ارسطو جسے کہتے ہیں ایرسٹاٹل، عربی میں ارسطاطالیس کہتے ہیں، اردو پشتو میں ارسطو کہتے ہیں، اور انگریزی میں ایرسٹاٹل۔ اور سکندر وہ آتش پرست تھا، وہ زرتشتی تھا، آتش پرست تھا، یہ مشرک تھا، اور وہ فارس کے بادشاہوں سے لڑا اور دارا سے لڑا تھا، دارا سے لڑا تھا اور فارس کے بادشاہوں سے لڑا تھا۔ یہ قرآن والا ذوالقرنین جس کا اصل نام بھی سکندر تھا، یہ اس دوسرے سکندر سے تقریباً 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم کے زمانے میں گزرے ہیں۔ اور یہ جب حج کے لیے مکہ معظمہ گئے تو حضرت ابراہیم نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اب یہ سکندر کیسا آدمی تھا؟ قرآن اس کی 4 خصوصیات بیان کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا نک نیم یا لقب اور ٹائٹل ذوالقرنین تھا۔ دوسرا یہ آدمی حاکم اور فاتح تھا، حاکم بھی تھا اور بہت بڑا فاتح تھا۔ تیسرا یہ کہ اس نے یاجوج اور ماجوج سے لوگوں کو چھٹکارا دلایا۔ اور چوتھی بات یہ کہ مسلمان اور عادل تھا۔ آج مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والی بات آتھینٹک نہیں کہ اس کے زمانے میں تھے، بلکہ یہ بنی اسرائیل کے ایک دوسرے پیغمبر ہیں، حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضرت دانیال کے زمانے میں تھے۔ یہودی اسے اپنے ہیبرو میں خورس کہتے ہیں، سکندر کو خورس کہتے ہیں۔ ایرانی اسے فارسی میں گورش کہتے ہیں۔ یونانی اٹالین لینگویج میں سائرس کہتے ہیں۔ عرب اسے کہ خسرو کہتے تھے۔ اور یہ وہ آدمی تھا جو یہودیوں کے لیے مسیحا ثابت ہو چکا تھا۔ پورے بنی اسرائیل میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، جب بخت نصر میں بیت المقدس کو ڈال دیا تھا اور 1 لاکھ یہودیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر بابل لے گیا تھا، حتیٰ کہ ان کا جو بہت بڑا صلیب تھا وہ بھی بیت المقدس سے اٹھا کر ہیکل سلیمانی کو اڑا دیا اور وہ بھی لے گیا۔ تورات کے سارے نسخے جلا دیے، تورات کی ایک آیت اگر کسی کو یاد کی اس کو بھی ختم کر دیا، یہودیت کی بنیاد نہ رہے۔ تو یہ جو سکندر تھا یہودیوں کے لیے مسیحا ثابت ہو گیا، اس نے یہودیوں کو سپورٹ دے دیا، بخت نصر کو شکست دے دی، بخت نصر کو شکست دے دی۔ یہ 539 قبل مسیح میں تھا، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 539 سال پہلے۔ سال پہلے وہ دوسرا والا ہے، وہ الیگزینڈر دی گریٹ 539، وہ پہلے والا دوسرا تھا جو ہم ذکر کر چکے ہیں، وہ مشرک تھا۔ اب جو عیسیٰ علیہ السلام کا بائبل اور اسی کا صحیفہ دانیال ہے، دانیال کی ہسٹری جس میں ہے حضرت دانیال کی، تو بائبل کا صحیفہ دانیال اسی زمانے میں یونانیوں کے عروج سے قبل، یونانیوں کی عروج سے اور ترقی سے قبل سکندر کی جو حکومت تھی، تو اس کا جو نقشہ بنتا ہے، نقشے نہیں ہوتے میپ، جو نقشہ بنتا ہے وہ اس طرح بنتا ہے، اتنے علاقے پر یہ حکمران تھا اور اس کی جو شکل بنتی تھی وہ مینڈے کی شکل سے ملتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا دمبا، اگر اس مملکت کی آپ اسکیچ نکالیں تو بالکل جس طرح آپ نے بنایا ہے کیا، ایک دمبا یا ایک بینسا، یعنی حیوان قسم کا شکل تھا جس کے 2 بڑے بڑے سینگ بھی تھے،
وہ نقشہ اس کی مملکت ایسی چلی گئی تھی، تو اس وجہ سے وہ ذوالقرنین مشہور ہو گیا تھا، 2 سینگوں والا۔ وہ اس کو اپنے مسیحا کہتے ہیں۔ تو اب پتہ لگتا ہے کہ ذوالقرنین شاید یہی والا سکندر تھا یہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ذوالقرنین نام اس کا اپنی مملکت کی شکل کی وجہ سے پڑ گیا۔ اور دوسری علامت ہم نے کہہ دی تھی ذوالقرنین کی کہ قرآن نے کہہ دیا حاکم تھا اور فاتح تھا، تو یہ بھی اسی سکندر پر منطبق ہے، کیونکہ اس کے فتوحات مغرب میں ایشیاء کوچک تک، اب لکھیں مغرب میں ایشیاء کوچک اور شام کے ساحل تک، اور مشرق میں بلخ اور بخارا تک، یہ سارے علاقے اس نے فتح کر دیے تھے۔ البتہ تاریخ کی کتابوں میں شمال اور جنوب پر اس کا جانا معلوم نہیں ہوتا، جبکہ قرآن یہاں سمت شمال کا بھی تذکرہ کر رہا ہے، لیکن تاریخ میں نہیں معلوم ہو رہا یہ شمال اور جنوب میں بھی چلا گیا تھا۔ لیکن قرین قیاس یہ ہے کہ شمال میں یہ کوہ کاف ہے قفقاز، جس میں آج کے دنوں میں وہاں جو مصیبت شروع ہے، شیشان قفقاز، تو قفقاز تک اسی خورس کی سلطنت وسیع تھی، جسے یونانی سائرس کہتے ہیں، عرب کے خسرو کہتے ہیں۔ تیسری علامت جو قرآن نے بیان کر دی کہ اس نے یاجوج ماجوج کو کنٹرول کیا تھا۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ کہ یاجوج ماجوج کوئی جنات اور دو نہیں، حضرت نوح کی تیسرے بیٹے حضرت یافس کی اولاد ہے۔ حضرت نوح کا تیسرا بیٹا تھا یافس، 4 بیٹے تھے اس کے، ایک کا تو بڑا غرق ہو گیا نا، اس کے قرآن میں واقعہ بیان کر دیا ہے کنان کا۔ کنان تو کافر تھا، اور 3 مسلمان تھے، ایک کا نام تھا سام، انکل سام نہیں، وہ سام تھا، اور دوسرے کا نام تھا حام، شاید ان کا نام اسی وجہ سے انکل سام پڑ چکا ہو، یہ اس کے اولاد نہیں، ہاں، اور دوسرے کا حام اور تیسرے کا یافس۔ تو یہ یاجوج ماجوج والے قبائل حضرت یافس کی اولاد ہیں، لیکن یہ تھے غیر مہذب قسم کے وحشی لوگ، جھگڑالو، یلغار کرنے والے، تخت و تاراج کرنے والے، خون بہانے والے۔ اب قفقاز کے علاقہ میں دربند ایک علاقہ ہے، کیا دربند، اور وہاں پہ ایک درہ ہے، درہ دانیال، حضرت دانیال سے منسوب ہے۔ اسی کے درمیان ایک آہنی دیوار ہے، لوہے کی بنی ہوئی دیوار ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ یہ خورس نے آباد کر دیا تھا، سکندر ذوالقرنین جس کو یعنی کہتے ہیں، غالب گمان یہ کہ یہ خورس ہی سکندر ذوالقرنین تھا۔ حضرت حزقیل جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اس کا صحیفہ حزقیل، اسی میں جو یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے وہ یہ روس والے ایریا کے لوگ مراد ہیں۔ اور چوتھی علامت جو ہم نے ذکر کر دی کہ قرآن نے بیان کیا کہ مسلمان تھا اور عادل تھا، یہ جو خورس تھا، خورس اس کا عدل ضرب المثل تھا دنیا میں۔ جو احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے گئے ہیں، انہیں سے جو نتائج ہم نے نکال لیے ہیں، ایک یہ کہ یاجوج ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان ہے اور یافس علیہ السلام کی اولاد ہے، البتہ اتنا ہے کہ جگرالو اور غیر متمدن قسم کے لوگ تھے، صحرائی پہاڑی قسم کے۔ دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں متعلقہ علاقوں میں ان کی آبادی دوسرے لوگوں سے زیادہ تھی، اس لیے وہ یلغار کرتے اور لوگ ان سے تنگ تھے۔ کہتے ہیں اسرائیلیات کا اصطلاح تمہارے اسرائیلیات یعنی ایسے بے بنیاد قسم کے قصے کہ ان کا کوئی بنیاد نہیں ہوتا۔ ابن خلدون نے لکھا ہے، ابن خلدون بڑے مورخ ہیں، یہ 7ویں اقلیم بر اعظم، 7ویں بر اعظم کے 9ویں حصہ میں، ایک بر 9 میں
مغرب کی جانب لوگوں کے کنجاک اور چرکس قبائل آباد ہیں، اور مشرق کو یاجوج و ماجوج آباد ہے، درمیان میں کوہ کاف پڑتا ہے۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ یہاں پہ کوہ کاف کی جو سلسلہ پہاڑیاں ہیں انہی کے درمیان یہ سد سکندری موجود ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے کہ دیوار لوہے کی ہے، اس میں بڑے بڑے دروازے ہیں اور اس پر قفل لگے ہوئے ہیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس قسم کی دیواریں کہاں کہاں ہیں۔ ایک تو دیواری چین ہے جو ہم لوگوں کو معلوم ہے، وہ 1200 میل لمبی ہے۔ دیوار کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے 3460 سال بعد چین کے بادشاہ فغفور نے تعمیر کی تھی۔ آدم علیہ السلام سے 3460 سال بعد چین کے بادشاہ تھے فغفور۔ منگول اس کو اتکوا کہتے ہیں اور ترک اس کو بوتقور کا کہتے ہیں، اس دیوار کو ترکی میں بوتقور کا کہتے ہیں اور منگول اسے اتکوا کہتے ہیں۔ دوسرا دیوار یہ بخارا اور ترمز کے قریب ہے، سینٹرل ایشیا میں۔ وہ دیوار تیمورلنگ کے زمانے میں آباد ہوئی تھی، تیمور کے زمانے میں دیوار ہے، بخارا اور ترمز کے درمیان۔ ایک جرمنی سیاح ہے سیلا برجر، اس نے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔ سیلا برجر آنس کے بادشاہ ایک قاصد جس کا نام تھا کلاف، وہ تیمور لنگ سے ملنے کے لیے گیا تھا، تو اس نے اپنے سفرنامے میں لکھا ہے کہ میں نے اس دیوار کو دیکھا ہے، اور وہ تیمور کے ہاں گیا تھا سن 1403 میں۔ تیسری دیوار یہ داغستان میں ہے، شیشان داغستان، اور وہ باب الابواب کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں پہ ایک بحیرہ ہے، بحیرہ کیسپین، جسے بحیرہ خضر بھی کہتے ہیں، بحیرہ خضر، اس کے مغربی کنارے کی طرف ہے، اور عام طور پر مشہور ہے دربند نوشیروان، دربند نوشیروان۔ چھوٹی دیوار یہ کاکیشیا کی بلند ساحلوں پر ہے، شمال کی طرف، اور اسے سد کوہ کاف کہتے ہیں، اور اس دیوار کی نسبت سکندر کی طرف کی جاتی ہے کہ یہ وہ دیوار ہے جو ذوالقرنین نے بنائی تھی۔ اور تبیر یہ تو تاریخی واقعات ہیں، بس قرآن صرف یہ کہہ رہتا ہے کہ یاجوج ماجوج کو کنٹرول کر دیا، اور زمانے کے لوگ ان سے تنگ تھے، زمانے کے لوگ ان سے تنگ تھے۔ اب یاجوج ماجوج کون ہے؟ کوئی جن اور دیو نہیں، عام انسان ہے، حضرت حافظ کی اولاد ہے، عام انسان ہے اور حضرت حافظ کی اولاد ہے۔ ان کا رہائش کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے سمت شمال میں ہے، تو جب سمت شمال میں تو عروج سے آگے جو علاقہ چل پڑتا ہے، یہی لوگ ہیں، بہت وسیع علاقہ ہے، صرف منگول نہیں ہے، بہت زیادہ آتا ہے۔ تو آپ نیچے دیکھیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے متعلق۔ قل آپ کہہ دیجئے ساتلو علیکم، میں پڑھوں گا آپ کے سامنے منو سکندر ذوالقرنین کے باب میں ذکرن، تھوڑا سا ذکرن یہ تنوین ہے تحقیر کے لیے، یعنی یہ نہیں کہ یہ کوئی تاریخی کتاب ہے کہ میں ابھی شروع کر دوں سکندر ذوالقرنین اتنے مدت گزاری اور میں ہر دن کا تذکرہ کر دوں، تو 10 قرآن تو اس کے لیے چاہیے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ صرف یہ کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ پیغمبر کا کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ، تو اس لیے کہہ دیا ذکرن، بس تھوڑا سا ذکر کر دوں گا، نہیں جھلکیاں بتا دوں گا، نہیں جھلکیاں بتا، ہائی لائٹس یا آؤٹ لائنس، چند آؤٹ لائن یا ہائی لائٹس بتا دوں گا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے قدرت دے دی تھی اس کو زمین کے اندر، وَآتَيْنَاهُ، اور دے دیا تھا اس کو مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اسباب کی دنیا میں ضروریات، ہر شے میں سے سبب، یعنی اس زمانے کی جو ضروریات تھی ہم نے اس کو دے دی تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا،
بروئے کار لایا وہ اسباب کو حتی اذا بلغا تاکہ وہ پہنچ گیا مغرب الشمس سے سورج کے غروب ہونے والے ڈائریکشن میں وجدہا تو اس نے خیال کیا وجدہا اس نے خیال کیا کان تغرب فی عین الحمیۃ کہ یہ سورج ڈوبتا ہے کالے مٹی کے ایک بہت بڑے دلدل میں سورج ڈوبتا ہے کالے مٹی کے ایک دلدل میں اس نے خیال کیا اس لیے کہ سورج تو دلدل میں نہیں ڈوبتا سورج ہاں لیکن سورج جب غروب ہوتا ہے تو کوئی کہہ رہا ہے پہاڑ کے پیچھے چلا گیا کوئی کہتا ہے دریا میں گر گیا کوئی کہتا ہے زمین میں گھس گیا اس لیے کہ آپ کی نظر کا جو اپروچ ہے تو وہی تعبیر کریں گے اس لیے اللہ کریم نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس نے دیکھا کہ سورج دلدل میں غروب ہوتا نا اللہ نے کہہ دیا وجدہا اس نے یہ خیال کیا وجدہا اس نے خیال کیا تغرب فی عین الحمیۃ کہ وہ ڈوبتا ہے فی عین الحمیۃ کالی مٹی کے ایک دلدل میں ووجد عندہ اور اس نے پایا وہاں قوما ایک قوم قلنا ہم نے کہہ دیا یا ذوالقرنین اور ذوالقرنین امان تعذبا یا آپ ان کو سزا دے دے و امان تتخذ فیہم حسنا یا آپ ان کے ساتھ بہترین معاملہ کر دے یو ہیو بوتھ آپشنز یو ہیو بہت آپشن کہ اس قوم کو ہلاک کرتے ہیں یا ان پہ ٹیکس لگاتے ہیں اگر یہ تابع ہو جائیں تو ٹیکس لگا دیں قال اما من ظلم سکندر نے کہہ دیا اما من ظلم جو ان میں سے ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا فسوف نعذب ہم اسے سزا دیں گے یہاں دنیا میں ثم يرد الى ربی پھر اسے لے جایا جائے گا قیامت میں اس کے پروردگار کے ہاں فيعذبه عذابا نکرا تو اسے عذاب دے دے گا شدید عذاب واما من آمن وعمل صالحا اور جو ایمان لائے اور عمل کرے نے فله جزاء الحسنى اسی کے لیے بہترین جزا ہے وسنقول له من امرنا یسرا اور ہم نقول له اسے کہیں گے من امرنا اپنے معاملے میں یسرن آسانی والی بات یعنی اس کے ساتھ ہمارا انداز کلام اور طریقہ تخاطب بھی بڑا سافٹ ہوگا بڑے کائنڈلی اس سے بات کریں گے اس لیے کہ وہ مومن ہے ثم اتبع سببا پھر وہ بڑے کار لایا سبباً اسباب کو حتی اذا بلغ مطلع الشمس تاکہ وہ پہنچ گیا میرے خیال میں پھر یہ آگے زیادہ دور تک چلے گا تو کل انشاءاللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته عنا الليل وعنا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين لكن اگر الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 89 ثم اتبع سببا پھر وہ بروئے کار لے آیا اسباب کو حتی اذا بلغ مطلع الشمس تاکہ وہ پہنچ گیا مطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے والے پوائنٹ پر جہاں سورج بڑا قریب طلوع ہو رہا تھا وجدہا تتلو علی قوم اس نے مشاہدہ کیا سورج کا تتلو علی قوم کہ وہ نکل رہا تھا ایک ایسے قوم کے اوپر لم نجعل لہم میرے خیال میں یہ جو سٹوری ہے یہ سٹوری چھوڑ دیں اس کے بعد پھر کر دیں گے ہاں کیونکہ سٹوری سے گزر گئی ہے پھر اس کو کنفیوژن پیدا ہوگا صحیح وجدہا تتلو علی قوم اس نے مشاہدہ کیا سورج کا تتلو علی قوم کہ وہ نکل رہا تھا ایک ایسے قوم کے اوپر لم نجعل لہم من دونیا کہ ہم نے نہیں بنایا تھا ان کے لیے من دونیا سورج کے گرمی سے سترن کوئی مضبوط پردہ یعنی وہ سورج کی ہیٹ انہیں ڈائریکٹ پہنچ رہی تھی کذالک اسی طرح معاملہ تھا وقد احطنا بما لدے خبرا وقد احطنا بما لدے اور ہم احاطہ کر چکے تھے علما اور قدرتا وقد احطنا
احاطنا اور ہم احاطہ کر چکے تھے علم و قدرت کے اعتبار سے بمالد ان سارے چیزوں کا جو سکندر کے پاس تھے خبرن مہارت کے اعتبار سے ثم اتبع سببا پھر وہ اسباب کو بروئے کار لے آیا حتی اذا بلغ بین السدین تا آ کے وہ پہنچ گیا بین السدین ان دو بڑے پہاڑوں کے درمیان. صدر لغت عربی میں دیوار اور رکاوٹ کو کہتے ہیں, یہاں یہ پہاڑ کے معنی میں استعمال ہے. حتی اذا بلغ بین السدین تا آ کے وہ پہنچ گیا بین السدین دو پہاڑوں کے درمیان وجد من دون ما قوما اس نے ڈھونڈ پایا اس نے پا لیا من دون ما ان پہاڑوں کے اس پرے پہاڑوں کے من دون ما من پہاڑوں کے اس پار من دون ما ان دونوں پہاڑوں کے اس پار قومن قوم کو لا یکادون یفقہون قولا وہ قریب نہیں تھے کہ کسی بات کے ان کو سمجھ آ جائے. یہ غیر متمدن قسم کی قوم تھی, غیر مہذب قسم کی قوم تھی جن کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. لا یکادون یفقہون قولا وہ قریب نہ تھے اس بات کے یفقہون قولا کہ وہ سمجھ لے کسی بات کو. قالوا یا ذوالقرنین انہوں نے کہہ دیا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج اور ذوالقرنین تاکہ کیا جوج اور ماجوج مفسدون فی الارض فساد کرنے والے زمین میں فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا کیا ہم دے دیں آپ کو خرجن معاوضہ. خرج خراج ایک لفظ مالیہ کو کہتے ہیں, خرج کا معنی معاوضہ. فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا کیا ہم دے دیں آپ کو کمپنسیٹ کریں آپ کو معاوضہ دے دیں. غلان تجعل بیننا اس شرط پر کہ آپ بنائے ہمارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان سدن رکاوٹ, کیونکہ یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان والے درے سے آ کر ہمارے اوپر یلغار کر جاتے ہیں اور تاخت و تاراج کر جاتے ہیں, انسانوں کو ہلاک کرتے ہیں, مویشیوں کو غارت کر دیتے ہیں, فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں, غارت گری کرتے رہتے ہیں. قال ما مکنی فی ربی ذوالقرنین نے کہہ دیا ما مکنی فی ربی وہ اسباب مکنی جس کے حوالے سے قدرت دے دیے مجھے. مکن یمکن تمکینن کا معنی ہے قدرت دینا, قوت دینا. قال ذوالقرنین نے کہہ دیا ما مکنی فی ربی وہ جو مجھے قدرت دے دیے وہ اسباب جو حکومت دے دیے قدرت دے دیے طاقت دے دیے مجھے میرے پروردگار نے خیر وہ بہت بہتر ہے. آپ جو مجھے معاوضہ دیں گے کتنا معاوضہ دے سکو گے جو اللہ میاں دے چکے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. قال ما مکنی فی ربی اس نے کہہ دیا وہ اسباب جسی کے استعمال کے حوالے سے میرے پروردگار نے مجھے قوت دے دی ہے خیر وہ بہت بہتر ہے. خیر وہ آپ کے مہمان چلے گئے. ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت آپ میری اعانت کر جائیں بقوت فاعینونی بقوت آپ میری اعانت اور امداد کریں بقوت افراد کے اعتبار سے. قوت سے مراد افرادی قوت کہ مجھے آپ کے معاوضے کی ضرورت نہیں, مجھے لیبرز کی ضرورت ہے. مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں, مجھے لیبر کی ضرورت ہے. فاعینونی بقوت آپ میری اعانت کرے بقوت افراد قوت کے حوالے سے. اجعل بینکم میں بنا دوں گا آپ کے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان ردما ایک مضبوط رکاوٹ. ردم کا معنی مضبوط رکاوٹ, ردم کا معنی مضبوط رکاوٹ جسے کوئی کراس نہ کر سکے. آتونی زبر الحدید آتونی دے دے مجھے زبر الحدید لوہے کے تختے یا لوہے کے بلاکس یا لوہے کی اینٹیں. آتونی دے دے مجھے زبر الحدید لوہے کی اینٹیں حتی اذا ساوا بین الصدفین تا آ کے ساوا اس نے دیوار کھڑا کر دیا برابر کر دیا. ساوا یساوی برابر کرنا. کہ اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دیا بین الصدفین ان دو پہاڑوں کے درمیان. صدفین کا معنی پہاڑ. قالا تو اس نے کہہ دیا انفخو. اب اس نے ایسا کیا مجھے دیکھیے کہ ایک وہ لیر لگا دیتا تو اس کے اوپر کوئلہ ڈال دیتا اور کوئلے کے ساتھ ساتھ وہ کاپر بھی ڈال دیتا, کاپر اور لیڈ وہ بھی ڈال دیتا.
صحیح. تو اس انداز سے اس نے دیوار کھڑا کر دیا اور پھر اس نے اسی کے لیے وہ لگا دیا, کیا کہتے ہیں وہ دونکنیاں لگا دی. وہ دونکنیاں لگا دی اور اس نے کہا کہ چلو اب دونکنی چلاؤ. تو جب دونکنی چلا دیا سارے دیوار پر اس نے آگ لگا دی. جب آگ لگا دی تو پورے کا پورا دیوار لوہے کا ایک تختہ بن گیا. صحیح. آتونی زبر الحدید, مجھے دیجئے زبر الحدید, لوہے کے تختے یعنی بلاکس. حتی اذا ساواتا, آکے اس نے برابر کر دیا دیوار کو, بین الصدفین, ان دونوں پہاڑوں کے درمیان. قالا, اس نے کہہ دیا, انفخو, دونکنی لگاؤ. حتی اذا جعلہ نارا, تا آکے اس نے بنا دیا اس دیوار کو آگ جیسا, یعنی ایسا سرخ کر دیا جس طرح خالص آگ ہو. قالا, تو اس نے کہہ دیا, آتونی افرغ علیہ قطرہ, اب مجھے دیجئے کہ میں اس پر, یہ سٹک کو آپ کا مسئلہ ہے, آتونی افرغ علیہ قطرہ, مجھے دے دے کہ میں اس پر سٹکو کر دوں, قطرن, لڈ کی. تو اس نے سٹکو کر دیا اوپر سے لڈ کی, تو جو توڑے بہت دراڑ اور شگاف پڑے تھے تو وہ اس لڈ سے بند ہو گئے. دیکھیے وہ سٹکو کے بھی ماہر تھے. آتونی افرغل, اس کا معنی یہ کہ آپ قرآن حکم پر عمل کر رہے ہیں لیکن ان پیسوں میں قرآن کے لیے کچھ نہیں دے رہے. آتونی افرغل قطرہ, مجھے دیجئے افرغ کے میں ڈال دوں علیہ اس کے اوپر قطرن, لڈ, سیسا. فمستطاعوا ان یظہرون, کا طاقت نہیں چلتا یظہروا کہ وہ پار کرے اور چڑھ جائے اس دیوار پر. ومستطاعوا لہ نقبا, اور وہ طاقت نہیں رکھتے اسی میں سوراخ کرنے کا. قال ھذا رحمت من ربی, اس نے کہہ دیا یہ ہے رحمت میرے پروردگار کا. فاذا جاء وعد ربی, جب آئے گا میرے پروردگار کا وعدہ, جعلہ دکا, تو اللہ کریم بنا دے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ. وکان وعد ربی حقا, اور میرے پروردگار کا وعدہ یقینا آنے والا ہے. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض, اور چھوڑ دیں گے ہم لوگوں کو یومئذ, قیامت کے دن, یموج فی بعض, جو ایک دوسرے کے اندر چپے چپے آئیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور پھونک مارا جائے گا اسرافیلی بنسری میں. فَجَمَعْنَاهُ جَمْعًا, تو جمع کریں گے ہم ساروں کو ایک ساتھ. وَغَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ, اور پیش کریں گے ہم جہنم کو یومئذ, اسی دن, للکافرین, کافروں کے سامنے, عرضاً, بہت قریب, عرضاً, بہت قریب. الذین, وہ کافر, کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, جن کی آنکھوں پر پردے لگے ہوئے تھے, عن ذکری, میری یاد اور میری دعوت کو نہیں دیکھ رہے تھے. وکانوا لا یستطیعون سمعا, اور ان کا طاقت نہیں تھا سننے کا کہ میری دعوت کو سن لے. اب ہم نے وہاں فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں اس قسم کی 4 دیواریں موجود ہیں. کتنی موجود ہیں؟ 4. ایک کو تو ہم نے سٹک آف کر دیا ٹوٹلی, دیوار چین, کیونکہ وہ جنوب مشرق میں ہے. جو قرآن کریم سد سکندر کا ذکر کر رہا ہے وہ سمت شمال میں ہے. اب باقی جو 3 دیواروں کی ہم نے تفصیل بتائی وہ تینوں کے تینوں سمت شمال میں ہے. اور پھر ہم نے وہاں فیصلہ کر دیا کہ تاریخی اعتبار سے درہ دانیال بھی اسی کے قریب ہے. وہ لوگ دانیال نہیں کہتے, داریال کہتے ہیں, کیونکہ جب زمانہ کسی لفظ پہ گزر جائے تو وہ لفظ وہ اپنی شکل گڑبڑ کر جاتا ہے. تو اس درے کو وہ داریال ویلی کہتے ہیں, ایکچولی دانیال ویلی. اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ سکندر ذوالقرنین حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں مبعوث ہوئے تھے. تو وہ جو دیوار ہے وہ داغستان کے علاقے کے قریب ہے, جس کا مشاہدہ وہ بہت سارے سیاحوں نے کر دیا تھا. اور پھر یہ قوم کون ہے؟ تو اس قوم کے حوالے سے میں نے کہہ دیا تھا کہ احادیث کو مد نظر رکھ کر کچھ نتائج سامنے آ جاتے ہیں. ایک یہ کہ یاجوج ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان ہے اور حضرت یافس ابن نوح کی اولاد ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں ان کی تعداد عام انسانوں سے زیادہ تھی.
جو علاقے کے انسان تھے جن کو ان سے خطرہ تھا اور وہ نہیں رکاوٹ ڈال سکتے تھے ان کے لیے، تو وہ اس وجہ سے کہ وہ تعداد میں کم تھے اور یاجوج اور ماجوج وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ تیسری بات ہم نے یہ کہہ دیا کہ اب یہ لوگ یلغار کے حوالے سے پھر کب نکل آئیں گے، یلغار کے حوالے سے یہ پھر کب نکل آئیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو کعب الاحبار نے نقل کر دی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے یلغار موجزن ہوگا جب دجال اور مہدی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا۔ تو یہ دجال، مہدی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے وقت ان لوگوں کا یلغار ایک بار پھر زور پکڑے گا اور وہ اٹیک کر جائیں گے، یلغار کر جائیں گے۔ یہ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل بعینہ وہی حدیث نقل کی ہے جو کعب الاحبار نے نقل کی ہے۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے افحسب الذین، اس کا تعلق سابقہ واقعات سے یہ ہے کہ میں نے قرآن ایسا نازل فرمایا جس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں۔ صحیح، اصحاب کہف کے متعلق یہ پوچھتے ہیں تو ان کے پلے بات نہیں پڑتی کہ اصحاب کہف وہ جوان تھے جنہوں نے اللہ کی توحید اور حکمرانی کا علم بلند کیا ہوا تھا۔ صحیح، اور جب وہ ظالم حکمران کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو سپورٹ دے دیا، اور پھر اصحاب کہف کا 300 سال تک سوئے رہنا اور پھر جاگنا یہ اس بات کی کافی دلیل نہیں کہ اللہ کریم مرنے کے بعد انسانوں کو پھر بھی زندہ کر سکے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اور جنت دوزخ کا تذکرہ کہ آپ نبی پاک سے یہ پوچھ رہے ہیں اصحاب کہف والا واقعہ کہ یہ ایک اہم واقعہ، اگر یہ آدمی یہ جانے پہچانے تو اٹ مینز وہ پیغمبر ہوں گے، ادروائز نہیں ہوں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا ایک اصحاب کہف کا واقعہ کیا، یہ تو جنت اور دوزخ کی انتہا تک حضرت آدم کے خلقت سے لے کر جتنے سارے معاملات پیش آئے ہیں آپ اس سے پوچھا کریں، ہم اسے جواب دے دیں گے۔ نے فرمایا کہ بمائی ای کے یہ آدمی آپ لوگوں کو بتا سکے گا حضرت آدم سے لے کر جنت اور دوزخ تک جو کچھ رونما ہو چکا ہے یا رونما ہوگا، اگر آپ پوچھیں گے، لیکن پھر بھی اس کا علم محدود ہوگا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے، اس کا علم بھی محدود تھا۔ تو ایک نبذہ اس حوالے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سٹوری ذکر کر دی کہ پیغمبر کے علم کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ خدا بن جاتا ہے، اس کو پھر بھی علم لمیٹڈ دی جاتی ہے۔ تو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں سے زیادہ علم رکھیں گے لیکن پھر بھی خدا نہیں ہوں گے، علم پھر بھی اس کا محدود ہوگا، انسانوں سے زیادہ ہوگا لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کا علم محدود ہوگا۔ اور پھر سکندر ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کر دیا کہ ارے توری جائز کرنے والوں، تو اترانے والوں، جو توری بہت مملکت آپ کو مکے میں مل چکی ہے، جو تھوڑی بہت تجارت اور تجارتی اموال آپ لوگوں کو شام اور یمن کے مل چکے ہیں، آپ اسی پر اتراتے ہیں، اللہ سے باغی ہو رہے ہیں۔ سکندر ذوالقرنین کو دیکھو کتنی بڑی قوت میں نے اس کو دے دی تھی کہ مشرق و مغرب اور شمال تک علاقے کو کنٹرول کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ رہے تھے اور عاجزی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ آپ لوگ بھی عاجزی کا اظہار کریں، اس تھوڑی بہت سلطنت اور تھوڑی بہت دولت پر نہ اترائیں۔ سکندر ذوالقرنین نہ اترایا، بات تو پوچھتے ہو تو پھر فالو بھی کرو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب پوچھتے ہو تو پھر فالو بھی کرو، کہ ویسے مزے لیتے رہیں۔ تو انسان ہمیشہ پوچھنے پر مزے لیتے رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی نیا مولوی آئے تو امریکہ میں اس سے پوچھا جائے گا کہ سپر مارکیٹ کے گوشت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، تو یہ مزے لیتے رہتے ہیں، مزے لیتے رہتے ہیں کہ جی یہ پیمنٹ پر گھر خریدنا جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا، انہوں نے فالو نہیں کرنا، یہ مزے لیتے رہتے ہیں۔ صحیح، اور اگر مولوی غلط فتویٰ دے دے کہ ہاں جائز ہے تو پھر جائز ہو جائے گا۔ لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، اللہ کریم فرماتے میرا جو قانون ہوگا وہ کسی مولوی کے کہنے سے۔ اب اگر مولوی اپنے علمی اپروچ کے مطابق ایک فتویٰ غلط دے دیتا ہے، اس نے اپنی وضاحت علمی مکمل طور پر صرف کر دی، and he was entitled to give فتویٰ، وہ فتویٰ دینے کا استحقاق بھی رکھتا تھا، اس نے کوئی کوتاہی بھی نہیں کی، لیکن اس کی رائے غلط جانب چلی گئی تو اس کو اللہ کی جانب سے اجر مل جائے گا، اللہ کی جانب سے اجر۔ لیکن جو آدمی مولوی نہیں، جو آدمی مفتی نہیں، جو آدمی سرے سے فقہ اور حدیث کو جانتا نہیں اور وہ فتویٰ دینا شروع کر دے فضلوا وادلوا، حضور پاک فرماتے خود گمراہ ہوگا، اوروں کو گمراہ کرتا رہے گا، اپنا بھی بیڑا غرق اور لوگوں کا بھی بیڑا غرق۔ اب اگر لوگ کہیں کہ کیا کریں تو اس کو پیچھے جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا
تو پھر جاب کے لیے تو آپ مجنون کے پیچھے نہیں جا رہے، وہاں تو کتنی ڈھیر ساری تحقیق کر جاتے ہیں کہ میں نے کون سی جاب لینی ہے اور کس باس کے ساتھ کام کرنا ہے. لیکن دین والا مسئلہ یہ آپ کے نزدیک اہم نہیں، تو جس کسی نے جو کچھ کر دیا اور آپ کو راس آیا تو آپ نے فالو کر دیا. تو دیٹ از ناٹ اتباع شریعہ، دیٹ از اتباع شہویہ. دیٹ از ناٹ اتباع شریعہ، دیٹ از اتباع شہویہ. یہ شہوات کی اتباع ہے، یہ شریعت کی اتباع نہیں ہے. صحیح. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ڈھیر سارے بیانات کے بعد پھر بھی یہ گمراہ بن چکے ہیں اور میرے مقابلے میں دوسرے خدا ڈھونڈ پاتے ہیں. تو یہ اس آیت کا ربط ہو گیا سابقہ واقعات سے. نیچے دیکھیں، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. افحسب الذین کفروا، یہ کیا عقیدہ بنایا ہے کافروں نے، ان یتخذوا عبادی، جنہوں نے بنا دیا ہے میرے بندوں کو، من دونی، میرے مقابلے میں، اولیاء، اپنے گاڈ اور اپنے گارڈینز. میرے بندوں کو انہوں نے اپنا گاڈ اور اپنا گارڈین بنا دیا. کسی نے عیسیٰ کو خدا کہہ دیا، کسی نے سن آف گاڈ کہہ دیا. کسی نے عیسیٰ کو گاڈ کہہ دیا، کسی نے سن آف گاڈ کہہ دیا. کسی نے ملائکہ کو ڈاٹرز آف گاڈ کہہ دیا، کسی نے حضرت عزیر کو سن آف گاڈ کہہ دیا، کسی نے پائس پرسنالٹیز کی اسٹیچو بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی. اللہ کریم فرماتے ہیں کیا عقیدہ بنایا ان لوگوں نے. افحسب الذین، کی عقیدہ بنایا ان لوگوں نے، کفروا، جو کفر کر چکے ہیں، ان یتخذوا من دون اولیاء، ان یتخذوا من دون اولیاء، کہ وہ بنا دیتے ہیں عبادی، میرے بندوں کو، من دون، میرے مقابلے میں، اولیاء، گاڈز. GUARDS، گاڈز نا، گاڈز کارساز، گاڈز گاڈز. کسی اور کو گارڈ بنانا بھی، GUARD، کارساز بنانا بھی، کسی اور کو عالم ما فوق الاسباب میں کارساز بنانا بھی شرک ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا جہنم، ہم نے بنا دیا ہے، تیار کر دیا ہے جہنم، جہنم کو، للکافرین، کافروں کے لیے، نزلا، بہترین مہمانداری. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے بڑا گرم جہنم بنا دیا ہے، اس میں کافروں کی خوب خاطر تواضع کی جائے گی. وہ جو پہنچ جائیں گے ان کے خاطر تواضع میں کوئی دقیقہ فروگزاش، آگ بھی گرم ہوگا، پانی بھی کھولتا ہوا ہوگا، ڈنڈے بھی اچھے پڑتے رہیں گے، داروغے بھی سخت طبیعت ہوں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ جہنم کی طبیعت وہ ہمیں نہیں مل رہی، جہنم کی ٹھیک ٹھاک طبیعت انہیں ملتی جائے گی. اِنَّا أَعْتَدْنَا جہنم للکافرین، ہم نے بنا دیا ہے جہنم، للکافرین، کافروں کے لیے، نزلا، مہمانداری اور ہاسپٹیلٹی. قل، آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں آپ کو اطلاع نہیں دیتا ان لوگوں کو جو زیادہ خسارے میں پڑ چکے ہیں عمل اور کردار کے، جن کا عمل اور کردار اور ان کے ڈیڈز اور پریکٹسز اور ان کی تگ و دو وہ سارے لاس کا کاروبار ہے. کس کا کاروبار ہے؟ لاس کا. قل، آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں آپ کو اطلاع دے دوں بالاخسرین، ان لوگوں کا جو زیادہ خسارہ میں پڑنے والے، اعمالا، کردار اور اعمال کے حوالے سے، ان کے اعمال سارے خسارے والے اعمال ہیں، وہ سارے لاس والے اعمال ہیں. یہ کون ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ ان کی ساری کوششیں رائے گاہ چلے گئے دنیا کے زندگی بنانے کے لیے، ساری کوششیں وہ رائے گاہ چلی گئی. رائے گاہ اس لیے کہ وہ کیا بنا رہے تھے، بڑی بلڈنگ ہو، کیا ہو، بلڈنگ ہو، پیلس ہو، 2-4 گاڑیاں ہو لگزوریس قسم کی، یہ پورا ٹھیک ٹاک بینک بیلنس ہو، وائف اور بیٹیوں ساروں کے بدن وہ جیولری سے ڈکے ہوئے ہوں. اللہ کریم فرماتی یہ لوگ لاس میں ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم، آیا ہم اطلاع نہیں دے دیتے آپ لوگوں کو بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کے متعلق جو اعمال اور تگ و دو کے اعتبار سے بہت بڑے خسارے میں ہیں.
الذین یہ وہ لوگ ہیں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا جن کی ساری کوششیں اور سارے تگ و دو اس دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئے وہم یحسبون اور ان کا گمان یہ انہم یحسنون صنعا کہ یہ بہترین عمل کرنے والے بہت کچھ ڈھونڈا پایا بہت کچھ کمایا. اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی خامخیالی یہ ہے ہی از بلینئر ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اس لیے کہ اہمیت ان کی نظر میں دولت کی ہے تو ملین مل جائے تو ریجائز کرتا ہے اور بلین مل جائے تو مزید ریجائز کرتا ہے تو اس کا خیال یہ ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا. اللہ کریم فرماتے دے آر لوزرز الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا یہ وہ لوگ ہیں ضل سعیہم فی الحیات الدنیا جن کی کوششیں اور جن کے تگ و دو رائے گا اور ضائع چلے گئے فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں وہم یحسبون اور وہ یہ خیال کرتے انہم یحسنون صنعا کہ یہ بہترین صناعت کرنے والے. صناعت اس پروفیشن کو کہتے ہیں جس کے اساس پہ آدمی وہ موجد بن کر کوئی نئے نئے ایجادات کرتا جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نئے نئے ایجادات کر رہا ہوں ڈھیر سارا دولت وہ مجھے مل رہا ہے تو اس کا گمان یہ ہے کہ واقعی میں نے کوئی بڑا کام کر دیا. اللہ کریم فرماتے ہوئے دس از لوزر. اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں کفروا بآیات ربہم جو انکار کر چکے ہیں اپنے پروردگار کے احکام سے ولقائہ اور پروردگار کی ملاقات سے یعنی بعض بعد الموت سے فحبطت اعمالهم تو ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ہم قائم نہیں کریں گے ان کے اعمال کے لیے قیامت کے دن وزنا کوئی پرائس اور کوئی value. Their practices are totally valueless and priceless. کہ ان کے سارے تگ و دو ہیں اس کی قیامت میں کوئی پرائز نہیں. یعنی اٹ مینز کہ سرے سے اللہ کریم پرچیز پوائنٹ پر اس کے اعمال کو نہیں لائے گا کہ ان اعمال کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا ہم قائم نہیں کریں گے یعنی اعتبار نہیں کریں گے ان کے اعمال کے لیے قیامت کے دن وزنا کسی وزن اور تول کا کسی ویٹ کا پرائس اور ویلیو کا. ذالک جزاء جہنم یہی ہے ان کا بدلہ جہنم بما کفروا اس وجہ سے کہ وہ کافر ہو چکے تھے واتخذوا آیاتی اور انہوں نے بنا دیا تھا میرے احکام کو رسول اور میرے پیغمبر کو ہزوا مسخرہ. انہوں نے میرے آیات اور میرے پیغمبروں کو مسخرہ بنا دیا تھا تو ایسے لوگوں سے پھر ہم اس طرح نبٹتے ہیں. ان الذین آمنوا تحقیق وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں صالحات کی. تو میں نے بارہا آپ کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ صالح عمل کس چیز کا نام ہے. all those اعمال which have been practiced by Muhammad or his companions. جو اعمال محمد پاک اور اس کے کمپینینز نے پریکٹس کر دیے ہیں اسے کہتے ہیں صالح اعمال کیونکہ وہ ہوتے ہیں ایمان کا تقاضا. وہ ہوتا ہے ایمان کا تقاضا. تو ایمان از اے میئر ایگریمنٹ. اب ایمان کو آپ ویلیو کہاں سے دیں گے؟ اعمال سے دیں گے. کہاں سے دیں گے؟ اعمال سے دیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اور عمل کرتے ہیں صالحات کے کانت لہم انہی کے لیے جنات الفردوس فردوس والے باغات نزلا مہمانداری کے حوالے سے. حضور پاک نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس فإنه اعلی الجنة واوسطها. جب آپ اللہ سے جنت مانگتے تو فردوس مانگا کریں کیونکہ جنت کا بالکل درمیانی حصہ ہے اور سب سے اونچا حصہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا انہی کے لیے فردوس کے باغات مہمانداری کے حوالے سے خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں لا یبغون عنہا حولا وہ نہیں ڈھونڈیں گے اور وہ طلب نہیں کریں گے اس جنت سے حولا آؤٹنگ یعنی وہ جنت کی نعمتیں روزانہ اتنی نئی ہوں گی کہ ان کے ورائٹیز ملتی رہیں گی. کبھی کبھار آدمی اگر سٹی میں رہ رہا ہو ڈاؤن ٹاؤن میں بہت بڑا پیلس ہے تو کبھی کبھار وہ بیچ پہ جانا چاہتا ہے کہ آؤٹنگ ہو جائے. ڈیزرٹ میں جانا چاہے یوسیمٹی پارک میں جانا چاہتا ہے. کہاں جانا چاہتا ہے؟ یوسیمٹی پارک میں جانا تو وہ ورائٹیز چاہتا ہے. انسان کی طبیعت ورائٹ تو اللہ کریم فرماتے ہیں جنت میں ان سائڈ دی جنت میں اس کے لیے اتنے ورائٹیز پیدا کروں گا. اسے ڈیزرٹ کی ضرورت ہے ڈیزرٹ ملے گا.
اسے پہاڑ کی ضرورت ہے پہاڑ ملے گا، اسے پلین ایریا کی ضرورت پلین ایریا ملے گا، اسے بیچ کی ضرورت ہوگی بیچ ملے گا، اسے بارش کی ضرورت ہوگی بارش کا تصور آ جائے گا۔ لا یبغون عنہا حولا، جنت سے نکلنے کے متعلق کوئی تصور ہی نہیں ہوگا۔ قل آپ کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا لک، اب آپ کہیں گے کہ ایک جنت میں یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی جس طرح ایک دنیا میں ساری چیزیں ہیں؟ تو جنت بھی تو ایک پوری دنیا ہے، اور اب پوری دنیا جنت تو چھوڑ دیے، یہ جو ذیشان اور غوامق کا ہوٹل ہے تو اس کے اندر پتہ نہیں اسپیس کے جتنے سارے چیزیں ہیں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں سارے انہوں نے سما دیے۔ صحیح؟ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ کہہ دیجئے اگر ہو گئے سمندر مدادا روشنائی اور رنگ لکلمات ربی میرے پروردگار کے کلمات کے لیے تاکہ وہ لکھ کے جائیں اسے سے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو یہ سمندر ختم ہو جائے گا قبل اس کے کہ میرے پروردگار کے کلمے ختم ہو جائے۔ ولو جئنا بمثل مددا، اگرچہ ہم لے آئیں اس کے مثل ایک دوسرا سمندر بھی امداد کے لیے۔ قل آپ کہہ دیجئے انما بات یہ انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں آپ جیسا۔ تو اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 23 اور 24 سے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ اس آیت کا تعلق کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بند ہو گئی فار سم 40 days، تو مشرکین مکہ نے طعنے شروع کر دیے کہ آپ کے پاس وحی کیوں نہیں آ رہی، اور آپ کا وہ آدمی آپ کے پاس کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں آپ کو ٹرین کروا رہا تھا کہ آپ نے مستقبل کے کسی کام کے حوالے سے ہمیشہ انشاءاللہ کہنا ہے، ایک بات، اور آپ انہیں بتائیں کہ میں خود خدا توڑا ہوں کہ سب کچھ اپنے تے ہی بتاتا رہوں، میں تو تب بتاتا ہوں جب خدا مجھے بتا دیتا ہے، ادروائز انما انا بشر، میں انسان ہوں، آپ جیسا انسان ہوں، آپ کو پتہ نہیں تو مجھے بھی پتہ نہیں، فرق یہ یوحا الیہ کہ مجھے وحی آ جاتی تو پھر میں بتانے لگتا۔ صحیح؟ قل انما انا بشر، آپ کہہ دیجئے انما بات یہ ہے انا بشر مثلکم کہ میں بشر ہوں آپ جیسا، یوحا الیہ مجھے وحی کیے جاتے، انما الہکم الہ واحد کہ بات یہ الہکم آپ لوگوں کا معبود الہ واحد وہ ایک معبود ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ۔ اب میں نے کہہ دیا کہ قرآن کریم کے 3 بنیادی موضوعات، توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا بعض بعد الموت، بس سورت کے خلاصے والی آیت میں تینوں کو ذکر کر دیا کہ یہ ساری چیزیں یہ صرف اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ 3 چیزوں پر آپ کا عقیدہ آ جائے کہ یہ انسان ہے، اسے وحی کی جاتی ہے، پیغمبر ہے، یہ جو بات کرتا ہے اللہ کی توحید کا کر جاتا ہے، اور آپ جو کچھ اعمال کرتے ہیں قیامت میں اس کا احتساب ہوگا۔ بس یہ 3 باتیں، توت والی بات کہ یہ 3 باتیں آپ یاد رکھیں، یہ ہے سارے تگدو کا حاصل۔ قل آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم کہ میں انسان ہوں آپ جیسا، یوحا الیہ مجھے وحی کی جاتی ہے، انما بات یہ الہکم الہ واحد کہ آپ لوگوں کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ رسالت، انما الہکم الہ واحد توحید، فمن کان یرجو لقاء ربہ وہ آدمی جو ڈرتا ہے اپنے پروردگار کے ملاقات سے، باس بعد الموت، بس تینوں ایک ہی آیت میں اس کو کہتے ہیں خلاصہ صورت۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس وہ جو ڈرتا ہے اپنے پروردگار کے ملاقات یعنی باس بعد الموت سے، فلیعمل عملا صالحا وہ عمل کرتا رہے عمل صالح، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اور اپنے پروردگار کے عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، تو بس اس کا بیڑا پار۔ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک، شرک نہ کرے اور اعمال صالح کرے، شرک نہ کرے اور اعمال صالح کرے تو بیڑا پار ہو گیا۔ مختصر سی بات ہے، اللہ کریم نے فرمایا بس 2 باتیں ہیں، شرک نہ کرے توحید والا عقیدہ اپنائے، گمراہی نہ کرے صالح اعمال کرے، بس آپ کا بیڑا پار ہو گیا، آپ کا بیڑا۔ تو خلاصہ سورہ کہف کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
روح کے متعلق، اصحاب کہف کے متعلق اور سکندر ذوالقرنین کے متعلق، تو اللہ کریم نے ابتداءً یہ بات ذکر کر دی کہ یہ پیغمبر آپ کو بتا دے گا، پھر آپ مان لو گے. تو اگر مانتے ہو تو that will be a part of Holy Quran, so you must admit that whole Quran is revealed from Allah to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر قرآن کی صفات بیان کر دی اور پیچھے رسول پاک سے کہہ دیا کہ مجھے آپ کے سٹریس کا پتہ ہے کہ آپ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، اور ہونا ہی ہے. یہ تو انسانی طبیعت ہے کہ انسان اپنے کو اتنی جان جھونکوں میں ڈالے اور کوئی بات نہ مانے بلکہ الٹی سیدھی کرتا رہے، تو ڈپریشن دیٹ از لاجیکل، یہ منطقی نتیجہ ہے اس کا. تو اللہ کریم نے اس کو کنسول کر دیا کہ نہیں، آپ نے ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا، آپ نے بات کو آگے بڑھانا ہے. پھر فرمایا کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی اعجوبہ نہیں، اس سے بڑے بڑے اعجوبے موجود ہیں. اور آپ محمد سے پوچھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو آدم سے لے کر جنت اور دوزخ تک سارے واقعات آپ کو بتا دیں گے، سارے واقعات آپ کو بتا دیں گے. رہا اصحاب کہف والا واقعہ تو اسے اللہ کریم نے اپلائی کر دیا پریویلنگ سچویشن پر کہ اصحاب کہف کا کردار ایسا تھا جیسا محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے مخالف جو بادشاہ تھا دقیانوس، وہ اور ان کے فالوورز ایسے بدذات تھے جیسے بدذات آپ لوگ ہیں. تو اللہ کریم نے سپورٹ دے دیا اصحاب کہف کو، ان کو نجات ملی. سپورٹ دے دے گا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قوم تباہ ہو جائے گی، کوئی نام و نشان نہیں لے گا. آپ بھی اس طرح تباہ ہو جائیں گے، کوئی نام نہیں لیتے رہیں گے. اور پھر واقعہ بیان کر دیا حضرت موسیٰ اور خضر کا علیہم الصلوات و تسلیمات کہ پیغمبر اس کو بہت سارا علم دیا جاتا ہے لیکن اس کا علم پھر بھی لمیٹڈ ہوا کرتا ہے. موسیٰ کا واقعہ اس حوالے سے ذکر کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ چند حکمتیں کہ کبھی تکوینیات کا تقاضا ایک ہوتا ہے اور تشریعیات کا تقاضا اور ہوتا ہے. مسئلہ تکوینیات پہ ان ایگزسٹنس آ جاتا ہے، تشریعیات وہ سیٹیسائیڈ ہو جاتے ہیں، وہ ایک جانب ہو جاتے ہیں. یہ دوسری بات. اور تیسری بات سکندر ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کر دیا کہ ارے ریجائز کرنے والوں سکندر کے متعلق پوچھ تو رہے ہو، ذرا اپلائی کرتے جاؤ اس واقعہ کے کہ سکندر کتنی بڑی قوت اور دولت کے مالک تھے لیکن وہ پھر بھی اللہ کے تابعدار بندے تھے. آپ کو تھوڑی دولت اور چھوٹی سی سلطنت ملی ہے تو آپ کام اڑاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام میں. اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کیا عقیدہ بنایا ہے لوگوں نے اتنے واضح بیانات کے بعد بھی، اور امتحان ہے کہہ دیا کہ دیکھیے 3 چیزوں پر آپ نے عقیدہ مستحکم کرنا ہے، توحید پر، رسالت پر اور بعض بعد الموت پر. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا؟ شرک نہیں کرنا اور اعمال صالح کرنا. شرک نہیں کرنا اور اعمال صالح کرنا. سورہ مریم جب مشرکین مکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ نہیں دیکھا جا رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہہ دیا اگر کوئی ہجرت کرنا چاہے، اس ملک کو چھوڑنا چاہے تو اسے نکلنا چاہیے تاکہ مصیبتوں سے جان چھوٹے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ ایبیسینیا کے جو بادشاہ ہیں کہتے بڑے عادل اور نیک بادشاہ ہیں، عیسائی ہیں لیکن بڑے نیک اور عادل بادشاہ ہیں. اس کا نام تھا اصحما، الف صاد ہا میم ہا. اور نجاشی یہ اس کا ٹائٹل تھا، جس طرح ہم کہتے ہیں مسٹر پریزیڈنٹ، تو نجاشی یہ نام نہیں، نجاشی کیا تھا؟ ٹائٹل تھا. یعنی ہر ایک پریزیڈنٹ آف ابیسینیا آف دیٹ ٹائم ہیز بین ٹائٹلڈ ایز نجاشی، تو اصحما اس کا نام تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ دے دیا کہ جنہیں نکلنا ہے وہاں نکل جائے، وہ آسمانی دین کا تابعدار ہے، کم از کم ان بد ذاتوں سے تھوڑا بہت اچھا ہوگا، ٹارچر تو نہیں کرتے رہیں گے. 11 مرد اور 4 عورتیں، 11 مرد اور 4 عورتیں وہ وہاں چلے گئے. 15 لوگ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیوی حضرت رقیہ جو حضور علیہ السلام کی بیٹی تھی وہ بھی ساتھ چلے گئے. حضرت ابوبکر بھی رات کے وقت نکل رہے تھے تو راستے میں اسے ایک مکی مل گئے. اس نے ابوبکر سے پوچھا یہ کیا گٹڑی اٹھائے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا رہنا آپ لوگوں کو یہاں پسند نہیں، مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو اس آدمی نے حضرت ابوبکر سے چند باتیں کی، بعین ہی وہ باتیں جو حضرت خدیجہ نے رسول پاک سے کی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ڈارس بندائی.
وہ بڑی عجیب خاتون تھی، ہماری والی نہیں جو اپنی سناتی رہتی ہے. ہماری والیاں آدمی اگر رات کی تاریکی میں کوئی ابھی تک کہاں پہ ڈنڈا ماری کرتے رہے، رات تو آدھی سے زیادہ گزر گئی، آپ کیا کرتے ہیں وہاں بیٹھ بیٹھ کے؟ صحیح سننی پڑتی ہے. کیوں فرض ہے؟ سب کو یہ تجربہ ہے لیکن لوگ کہتے نہیں. میں تو ذرا بے باک آدمی ہوں، سب کچھ کہہ ڈالتا ہوں. 2 لیکچر ہوتے ہیں، میں تو بے باک آدمی ہوں، میں تو سب کچھ کہہ جاتا ہوں اور یہاں پوڈیم پہ آ کر کہہ دیتا ہوں. اسی لیے کبھی کبھار کوئی آدمی مجھ سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے پھر پوڈیم پہ نہ کریں. میں نے کہا آپ کا نام لیے بغیر میں کہہ جاؤں گا، نام نہیں دوں گا. یعنی جرم تو یہ ہے کہ میں کہہ دوں کہ سفیر نے ہی کہہ دیا ہے. میں کہہ دیتا ہوں somebody said. صحیح، کیونکہ وہ میسج تو دینا ہوتا ہے معاشرے کو، کمیونٹی کو، سوسائٹی کو، اس کے حوالے سے کوئی فکر دینا پڑتا ہے. صحیح، تو آپ نے تو کوئی پلی لینا ہوگا، کوئی سٹارٹ لینا ہوگا تو آپ نے کہنا ہوگا یو شوڈ ناٹ سے کہ سفیر سیڈ سو اینڈ سو، نو somebody said، یا چودھری فاضل صاحب سیڈ سو اینڈ سو، نو somebody said that something like that happened to me or to someone for example. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئے غار حرا سے پہلی وحی کے بعد، امام بخاری نے جو حدیث نقل کی، امام بخاری کی کتاب کی دوسری حدیث ہے. امام بخاری کی کتاب جب شروع ہو جاتی ہے تو اس کی دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ اس زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب حضور کو وحی آ رہی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کو واقعہ بتا دیا کہ عائشہ، تو پھر وہ آدمی مجھے ملے بالکل اجنبی چہرہ اور آ کے غار کے دہانے پر کھڑے ہو کے مجھے کہنے لگے اقرا پڑھو. تما انا بقارئ، میں نے کہہ دیا میں تو کوئی پڑھا ہوا آدمی ہوں نہیں، میں نے کوئی مدرسہ دیکھا نہیں، کوئی استاد نہیں دیکھا، الفابیٹس نہیں جانتا، الف با تا سا نہیں جانتا، کاغذ قلم نہیں جانتا، میں کیا پڑھوں؟ تو اس نے مجھے بینچا، زور دے دیا اور پھر کہا اقرا پڑھو. میں نے وہی جواب دے دیا ما انا بقارئ. پھر مجھے بینچا اور پھر مجھے کہا کہ اقرا پڑھو. میں نے کہا ما انا بقارئ، میں کچھ پڑھنے والا آدمی ہوں نہیں، میں کچھ نہیں پڑھ سکتا. فغتنی الثالثہ، تیسری بار جو اس نے مجھے بینچا تو ایسے زور سے حتی بلغ منی الجہد کہ مجھے بڑے ہارڈ شپ میں ڈال دیا. حتی خشیت علی نفسی، میں اپنے پہ ڈر گیا کہ یہ مروائے گا تبھی چھوڑے گا، یہ مروائے گا. حتی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگ گیا کہ یہ آدمی اس طرح بینچ کے مجھے مروائے گا تبھی چھوڑے گا، میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، میری پسلیاں ٹوٹ جائیں. اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت جو آدمی کو بینچے، یا سبحان اللہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر اس نے شروع کر دیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھو بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے. تو وہاں پہ ایک اندیہ دے دیا، انڈیکیشن دے دیا کہ جو کچھ پڑھ سکتے ہو انسانوں سے کہہ دو کہ پڑھتے رہیں، لیکن اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ایوری تھنگ اور ایوری نالج شوڈ بی ہیڈڈ بائی دی نیم آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو مین کہ جو کچھ پڑھنا ہے جائز پڑھنا ہوگا. دوسری بات یہ فار دی سیک آف گاڈ پڑھنا ہوگا. You must become a doctor for the sake of God to serve the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. You may be an engineer for the sake of God to serve the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. You may be a scientist to serve the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. پہلی وحی میں رسول پاک کو اللہ کریم نے ذہن میں ڈال دیا اقرا پڑھو جو کچھ پڑھنا چاہو، لیکن with two conditions. First بسم ربک. اب جو چیز کوئی آدمی زنا تو شروع نہیں کر سکتا اللہ کا نام لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی آدمی چوری تو شروع نہیں کر سکتا اللہ کے نام سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفر کی کتاب پڑھتے ہوئے کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نہیں پڑھتا. یہ جائز کام سے پڑھتا ہے تو مینس کہ پڑھو لیکن جائز چیز پڑھو، پڑھو لیکن جائز چیز پڑھو. اور دوسری بات کہ بسم ربک دیٹ مسٹ بی فار دی سیک آف گاڈ. تم شوق سے کالج میں پڑھو اور پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. So you must be doing what you are doing only for the sake of God, to serve the humanity and to serve the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. اور پیچھے فرمایا الذی خلق، وہ اللہ تعالیٰ جس نے سارے مخلوق کو پیدا کر دیا ہے، سارے کائنات کو پیدا کر دیا ہے. تو means کہ دوسرا انڈیکیٹر دیا کہ you should exploit every creation of Allah subhanahu wa ta'ala، کیونکہ یہ اللہ کریم نے ہمارے لیے پیدا کر دیے ہیں کہ
کہ ہم اس کو ایکسپلائٹ کر دیں، اس کو یوٹیلائز کر دیں، اس کو استعمال میں لے آئیں. صحیح. دوسری بات، خلق الانسان من خلق، انسان کو اللہ نے پیدا کر دیا منجمد خون سے. تو اسے کہتے ہیں انسان کی فضیلت والی انڈیکیشن کہ آپ انسانوں کے پیغمبر ہیں، ان کے ذہن میں بات ڈال دے کہ آپ کو امتیاز دے دی گئی ہے. سارے مخلوق کے ساتھ تو انسان کا ایک بار تذکرہ ہو گیا، سپریٹ تذکرہ اس حوالے سے کہ اس کو فضیلت دے دی گئی ہے. خلق الانسان من خلق، اقرا پڑھو. یہ دوسری بار اقرا کا حکم دینا علم کی اہمیت اور امپورٹنس ذکر کر رہا ہے کہ علم از مسٹ، علم از بٹ یور ایوری علم شوڈ ٹیک یو ٹو ریکگنائز اللہ سبحانہ و تعالی. اور اگر آپ کا علم آپ کو گمراہیوں میں ڈالے تو وہ علم ہی جہل ہے. وہ علم بلعام ابن باعورہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، دوزخ میں چلے گئے تو مولوی صاحب تھے، شیطان تھے. مولوی صاحب تھے ہاں شیطان تھے، حالانکہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے. علم وہ جو آپ کو خدا کے پاس پہنچائے، علم وہ جو آپ کو خدا کے پاس پہنچائے. تو فرمایا اقرا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، آپ کے پروردگار عزت دینے والے. تو دوسرا انڈیکیشن کہ عزت ڈیپینڈ کرتی ہے علم پر. کسی بھی فیلڈ کا علم آپ کو اسی فیلڈ کا معزز بنا دے گا. اگر آپ ڈاکٹری کے فیلڈ کے اعلیٰ ڈاکٹر ہیں تو اس بات کے آپ معزز ہوں گے. انجینئرنگ کے فیلڈ کے اعلیٰ انجینئر ہیں تو وہاں پہ معزز ہوں گے. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. اور حضور کو یہ انڈیکیٹر بھی دے دیا کہ ذمہ داری آپ کے سر پہ آنے والی ہے. آپ کو وریز ہوں گی کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن آپ مطمئن رہے کہ اللہ کریم عزت آپ کو دے دے گا. یہ پانچویں بات. اور چھٹی بات، الذی علم بالقلم، وہ اللہ تعالیٰ جس نے انسانوں کو تعلیم دے دی ہے قلم کے ذریعے. جتنے سارے علوم ہیں چاہے کسی بھی فیلڈ کے ہیں قلم کے محتاج ہوتے ہیں. اس آدمی نے الف با تا سا اور وہ کالی سیاہی سے شروع کر دیا ہے، قلم سے شروع کر. تو حضور کے ذہن میں ڈالا گیا کہ دنیا جہان کے سارے علوم جو لوگوں نے قلم کے ذریعے سیکھ لیے آپ کو بغیر قلم کے عطا کیے جائیں گے. آپ کو بغیر قلم آپ الف لکھ نہیں سکیں گے، دنیا بھر کے علوم بتاتے رہیں گے. آپ با لکھ نہیں سکیں گے، دنیا بھر کے علوم بتاتے رہیں گے. الذی علم بالقلم. اور فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، آپ کو ایسی چیزوں کی تعلیم دے دی جائے گی جس کا آپ کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ وحی آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی جلدی یہ آیات کو حفظ کر لیے اور دوڑ کے آئے گھر اور لرز رہے تھے. ہوا شیک نہیں. حضرت خدیجہ نے جو دیکھ لیا تو وہ صاحب سر تھی اور رازدار تھی. اچھی خاتون جو ہوتی ہے اسے اپنے شوہر کے حرکات سے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے شوہر آج جو گھر آئے کس موڈ میں تھے. کوئی تکلیف ہو گئی ہے اس کو، خوش ہو کے آئے. اب اگر سفیر بھائی گھر خوش ہو کے جائے تو ہماری بابی کہہ رہی تھی آپ آج نفع کافی ہو گیا ہے فار ایگزامپل. لیکن اگر وہ ذرا اس طرف برا سا منہ بنائے ہوئے ہاں تو فوراً وہ پوچھ لیتی کہ کیا ہو گیا. اچھا یہی تو آپ کی ٹریجڈی ہے. اچھا تو اب اچھی خاتون اسی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر پوچھ لیتی ہے اپنے شوہر سے کہ میاں آپ ذرا آج بجھے بجھے نظر آ رہے ہیں. اب حضور علیہ السلام ہی واضح شیخ نے کیفیت. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے آئی کہ میاں آپ کو کیا ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام نے کہہ دیا مجھے کمبل اوڑھاؤ. حضرت خدیجہ نے کمبل اوڑھا دیا. پھر وہ پوچھنے لگی، دبانے لگی، پوچھنے لگی کیا ہو گیا. حضور علیہ السلام نے واقعہ بتا دیا. اس نے کہا میں تو بہت ڈر رہا ہوں، میں تو ابھی واپس اس غار میں نہیں جا رہا. اس غار میں واپس وہ آدمی کل آیا تو مجھے مروا کے چھوڑے گا، کیونکہ اس نے جو مجھے زور دے دیا ہے وہ زور تو میں برداشت نہیں کر سکتا. اب دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی کے دل میں اللہ نے بات انسپائر کر دی کہ اس کو کنسول کر دو، اس کے کندھوں پر تو بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالنی ہے. اور خدیجہ نے 5 صفات اسے کہہ دیے کہ کلا واللہ، نا میاں ایسا نہ سوچیں. واللہ مجھے خدا کے قسم لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ یہ بڑی ذہن سے نکالیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 5 اطوار و عادات جس آدمی کے اندر ہو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کو رسوا نہیں کرتا. ایک انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے ہیں. لتصل الرحم، آپ اپنے کت اور کن کے بہت خیال رکھتے ہیں.
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رشتہ داروں اور اپنے قبیلے کے ساتھ احسان کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے. کس چیز کا تقاضا ہے؟ اور فرمایا کہ آپ احسان نہیں کرو گے تو آپ کا ایک ہاتھ کھچ جائے گا. کتنے ہاتھ؟ ایک ہاتھ. لیکن آپ کے سارے قبیلے کے ڈھیر سارے ہاتھ آپ کے سپورٹ سے کھچ جائیں گے. لہذا آپ اپنا ہاتھ نہ کھینچیں تاکہ وہ ڈھیر سارے ہاتھ آپ کو سپورٹ دیتے رہیں. صحیح. تو فرمایا کہ انک لتصل الرحم، آپ قرابت داری اور رشتہ داری کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں، انہیں سپورٹ دیتے ہیں. یہ ایک بات. اور دوسری بات وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وہ آدمی جو معاشرے میں اپنے لیے خود برڈن بن چکا ہو، آپ اس کا بوجھ اپنے کندھوں پر لے لیتے ہیں. جو آدمی وہ اس کا ارننگ ہینڈ نہ ہو، وہ خود اس کی اپنی زندگی اس کے لیے اجیرن بن گئی ہوتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کفالت شروع کر دیتے ہیں کہ اس آدمی کو زندگی کا احساس دلا دیتے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ نے زندہ رہنا ہے. یہ دوسری بات. اور تیسری بات وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، بے روزگار آدمی اگر اسے روزگار نہیں ملتا، آپ اس کے ساتھ در در کی ٹوکریں کا کر اس کو روزگار دلاتے ہیں. آپ کی تیسری طبیعت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ در در کی ٹوکریں کھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آ جاتے، جی میرا روزگار نہیں ہوا، میں کھا گیا کہ میرا روزگار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھا کر سفیر کے پاس لے چلتے کہ سفیر بھیا یہ ہمارے بھائی ہیں وانت صاحب، اس کا روزگار نہیں، آپ ذرا کسی کام میں لگائیں. سفیر اگر کہہ دیتا میرے پاس نہیں تو وہ حمید کے پاس لے جاتے، وہ کہتے میرے پاس نہیں فاروق بھائی کے پاس لے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبھی چھوڑتے کہ 10-15 جگہ دیکھ کر اس آدمی کو روزگار دلا دیتے. تو وہ تکسب المعدوم. اور چوتھی بات وہ تقر الضیف، آپ مہمانوں کی بہت اچھی خاطر تواضع کر جاتے ہیں. وہ تقر الضیف، مہمانداری میں آپ اپنی مثال آپ ہیں. اور پانچویں بات وہ تعین علی نوائب الحق، حق بات میں جس کسی کو کوئی تکلیف پہنچے آپ اس کے سپورٹر بن جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق کا ساتھ دے رہے تھے، چاہے مقابلے میں اس کے سگے چچا ابو لہب ہی کیوں نہ ہو، چاہے مقابلے میں اس کے سگے چچا ابو طالب کیوں نہ ہو، لیکن وہ کہتے تھے بات اس کی سچ ہے، میں نے اس کو سپورٹ دینا ہے. صحیح. تو یہ 5 باتیں حضرت خدیجہ نے کہہ دی کس سے؟ رسول پاک سے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے اس کافر نے پوچھ لیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں حبشہ جا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ لوگوں کو میرا یہاں رہنا پسند نہیں، آپ لوگوں نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے. تو اس آدمی نے ابو بکر سے کہہ دیا کہ نہیں جی باقی لوگ جائیں تو بھلے چلے جائیں، آپ نے نہیں جانا، آپ کے بعد تو مکے کی رونقیں ختم ہو جائیں گی. ابو بکر سے کہہ رہے تھے کافر. کون کافر؟ اور جو مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے اور ابو بکر کا مقام نہیں مان رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کافر کہہ رہے ہیں ابو بکر سے کہ ابو بکر آپ کے جانے کے بعد تو مکے کی رونقیں ختم ہو جائیں گی، لوگ چلتے تو چلے جائیں لیکن آپ نے نہیں جانا. اور اس نے فر یہ 5 باتیں کہہ دی ابو بکر سے، انکا لتصل الرحم وتحمل القلب وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. اب کیا وہ کافر حضرت خدیجہ کا کوئی بھائی تھا؟ اس کافر نے خدیجہ سے کوئی درس لیا تھا؟ بلکہ وہی صفات ذکر کر رہے ہیں جو صفات خدیجہ نے رسول پاک کے لیے ذکر کر دیے. اٹ مینز کہ ابو بکر ان صفات کے حامل تھے جو صفات اللہ نے عطیہ کیے تھے حضور علیہ السلام کو. حضور علیہ السلام کو اللہ نے جن اعمال سے نوازا تھا، جس کردار سے نوازا تھا، ابو بکر کی ذات میں اسی کی ریفلیکشن ہو چکی تھی. تو ابو بکر had the same qualities as محمد had صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو نہیں چلے تھے، لیکن حضرت عثمان اور اس کی بیوی اور باقی کچھ دوست وہ چلے گئے. 2 مہینے انہوں نے وہاں گزارے. انہیں پتہ چل گیا کہ جی وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ چکے ہیں مکہ معظمہ میں اور اب وہ تکلیفیں نہیں رہی. تو انہوں نے واپس سفر شروع کر دیا. واپس آ گئے تو مصیبتیں اور بھی زیادہ ہو چکی تھی. پروپیگنڈا غلط تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھ لیا وہاں کے حالات. انہوں نے کہا یہاں کے مقابلے میں تو کافی اچھے ہیں، یہاں جو ہمیں مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں یہاں کے مقابلے میں تو کافی اچھے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پھر حکم دے دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ 83 مرد اور 11 عورتیں، یہ قریش کی، اور 7 لوگ غیر قریشی. 83 مرد اور 11 عورتیں، کتنے ہو گئے؟ 94. اور 7 غیر قریشی لوگ یہاں کے نہیں تھے. کتنے ہو گئے؟ 101. تو 101 لوگ 101 یہ حبشے چلے گئے. اب جب چلے گئے
تو انہوں نے وہاں ساتھ ساتھ دعوت بھی دینی شروع کر دی کہ ہمارا ایسا ایک پیغمبر ہے، ایسا دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے، یہ فلان ہے. اور یہاں مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر انہوں نے وہاں قوت حاصل کر دی، پولیٹیکل اسائلم کے حوالے سے اگر انہوں نے اس کو اپنا سپورٹر بنا دیا تو ہمارا جینا دوبر ہو جائے گا. تو مشرکین مکہ نے ایک ڈیلیگیشن بھجوا دیا ایبیسینیا کے بادشاہ نجاشی کے پاس. یہ ڈیلیگیشن جا کر نجاشی سے ملے. جب نجاشی سے ملے تو نجاشی نے ان سے پوچھا کہ کیسے آئے ہو. انہوں نے کہا ہمارے کچھ باغی جو ایک نئی دین کی باتیں کر رہے ہیں، باقی سارے لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں، وہ یہاں آپ کے ملک میں فساد پھیلانے کے لیے آئے ہیں اور وہ یہاں سیاسی پناہ کی درخواست دینے والے ہیں. تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بھی مطلع کر دیں کہ آپ کے حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ان لوگوں کا یہاں موجود ہونا. اور دوسری بات یہ کہ یہ ہمارے مفرور ہیں، ایبسکانڈرز ہیں، یہ ہمارے they are wanted people. سو آپ انہیں پکڑ کر ہمارے حوالے کر دیں کہ ہم انہیں واپس لے جائیں اور ان کو ٹرائل کروائیں. صحیح؟ تو نجاشی نے فوراً حکم دے دیا کہ عرب کے جو نئے لوگ آئے ہیں گزشتہ 1-1.5 مہینے میں ان سب کو گرفتار کر کے لایا جائے. تو چند لوگ ہاتھ لگ گئے، صحابہ تھے، انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے کہا فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، فلاں جگہ رہتا ہے. سارے کے سارے پکڑ کے لائے گئے. تجویز کی گئی کہ نجاشی تو ہم سے ملاقات کرے گا، ہم سے پوچھے گا، کوئی اندھیر نگری ایسی تو نہیں ہوگی کہ بس پکڑ کر اوروں کے حوالے کر دیا جس طرح کیا جاتا ہے. پکڑ کر یہ لے لیں جی، آپ کا مطلوب ہے، جس طرح آپ چاہیں تو کر لیں. نہیں، نجاشی نے کہہ دیا کہ ان لوگوں سے کہہ دیں ان کا کوئی نمائندہ میرے پاس آ جائے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب مکے کے یہ سردار انکلوڈنگ ابو سفیان یہ سارے بیٹھے تھے نجاشی کے ساتھ. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا زاد تھے، حضور کے چچا زاد تھے، یہ اور 2 صحابی اور ان میں ایک زید بن حارثہ جو حضور کے متبنہ تھے. تو یہ لوگ ان کے نمائندہ بن کر چلے گئے. جب وہ دربار میں چلے گئے تو نجاشی کے دربار میں آتے ہوئے طریقہ یہ تھا کہ لوگ سجدہ لگاتے تھے، چاہے اس ملک کا سٹیزن ہو یا باہر سے مہمان آ رہا ہو. بٹ دیز ور دا ایٹیکیٹس، یہ آداب تھے، یہ ریسپیکٹ اور آنر دینے کا ایک طریقہ تھا. لیکن یہ لوگ تو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے قائل نہیں تھے. اس طرح ٹھیک ٹھاک نارمل انداز میں چلتے گئے. اب مشرکین مکہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا کہ دیکھ لیا جی باغیوں کا انداز، ہم نے کہا نہیں تھا وہ باغی ہیں، وہ کسی اور کو نہیں مانتے. آپ کے دربار میں سارے لوگ سجدہ لگا دیتے ہیں، یہ کیسے عقل خانی سے آ رہے ہیں. نجاشی نے کہہ دیا کہ لیٹ می ٹاک ٹو دیم، اب ذرا بکواس کرنا بند کر دیں کہ میں ذرا ان سے بات کروں کہ آخر کیسے لوگ ہیں. صحیح؟ ویسے بے ڈنگا قسم کا آدمی ہوتے وہ کہہ رہے تھے ختم کر دو، یہ کوئی انسان توڑے ہیں، یہ آداب نہیں بجا لاتے. تو نجاشی نے ان سے انٹرویو لینا شروع کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ بھائی ان کا اور آپ لوگوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو جعفر رضی اللہ عنہ وہ بہت اچھے خطیب تھے، بہت اچھے مقرر تھے. اس نے ایک تقریر شروع کر دی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر ایک تقریر شروع کر دی کہ جی بادشاہ سلامت، ہمارے باپ دادے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ ترگور کرتے تھے، ہمارے ہاں اخلاق اور اقدار کا کوئی شناخت نہیں تھا، ہم لوگ ساری گندگیاں کرتے رہے، ہمارے ہاں ظالموں کے ظلم وہ مظلوموں پر پہاڑ توڑ رہے تھے. اللہ کریم نے ہمارے ساتھ احسان کر دیا، قریش ہی کی ٹرائب سے ایک آدمی کو بھجوایا جس کا نام محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے. اس نے ہمیں ایک خدا کی توحید کی طرف بلایا، اس نے ہمیں ایسے اخلاق سے روشناس کرایا جو ایک اچھے انسان کے اخلاق ہوتے ہیں. من جملہ اس کے یہ ہیں. نجاشی چونکہ خود عیسائی تھا، اس نے پوچھ لیا کہ وہ کسی وحی کی بات بھی کرتا ہے. اس نے کہا جی ہاں، اس کے پاس کلام آتا ہے، اس کلام کا نام قرآن ہے. تو نجاشی نے کہہ دیا، اور علماء بھی بیٹھے تھے، وہ اسقف کہتے ہیں پریسٹ کو یا پوپ کو، پوپ بھی بیٹھا تھا، نیچے وہ جو فادرز مادرز ہوتے ہیں وہ بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے. نجاشی کے دربار میں وزراء بھی بیٹھے تھے، ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈز کے ممبر بھی بیٹھے ہوئے تھے. صحیح؟ تو اس نے کہا کہ کوئی کلام اگر کسی کو یاد ہو تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم جا رہے تھے اس وقت سورہ مریم نازل ہو چکا تھا.
تو مجھے تازہ بتازہ یاد تھا. اس نے شروع کر دیا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. حضرت زکریا کا واقعہ اور پیچھے اللہ نے کہہ دیا وذکر فی الکتاب مریم. اب جب مریم کا ذکر آ گیا نجاشی پریسٹ پوپ فادرز وزراء سارے عیسائی تھے. مریم کا نام سنتے ہی سارے چھونک گئے کہ ہمارے مریم کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا. اب اس جانب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کو پڑھ رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے اور اس جانب ان کے پریسٹ اور پوپ وہ سارے رو رہے ہیں انکلوڈنگ نجاشی. وہ سارے رو رہے ہیں اور پریسٹ نے کہا ما اشبہ ھذا بما نزل علی سیدنا عیسیٰ. یہ کلام تو بعین اس منبع سے آیا ہے جس منبع سے عیسیٰ کا انجیل نازل ہوا تھا, اس فاؤنٹین سے آیا ہے. دیز آر دا سیم تھنگ. صحیح. تو نجاشی نے مشرکین مکہ کو چلتا کر دیا کہ جلدی نکلو ادروائز میں نے آپ لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے, میں نے آپ لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے. اور ان مسلمانوں سے کہہ دیا کہ میری مملکت میں آپ بالکل آرام سے رہیں, آپ کو سارے وہ حقوق حاصل ہوں گے جو یہاں کے ایک شہری کو حاصل ہیں. آپ جہاں روزگار کرنا چاہتے ہیں, بزنس کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, میری سپورٹ کی ضرورت ہو, میری گورنمنٹ کے سپورٹ کی ضرورت ہو, میں آپ کو سپورٹ دیتا رہوں گا. وہاں جو لوگ تکلیف میں ہیں تو ان سے بھی کہہ دو کہ یہاں آ جائے, اسے اپنا وطن سمجھ کر آ جائیں. اور کہہ دیا کہ آپ لوگ گواہ ہو کہ میں نے آپ لوگوں کے نبی محمد پر ایمان لے آیا. صحیح. تو یہ تھی وہ پہلی چیز جو مشرکین مکہ کے دل میں کٹکتی تیر کے حوالے سے ہو گئی. تو یہ سورہ مریم گویا سن 5 ہجری سے پہلے نازل ہو گیا ہے, اس لیے کہ ہجرت حبشہ یہ 5 ہجری میں ہو چکا تھا. ہا یا غین صاد ہا یا غین صاد. میں نے کہہ دیا کہ ایسے زمانے میں نازل ہو رہا تھا کہ حضور پاک اور صحابہ پہ ظلم کے پہاڑ تھوڑے جا رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک بار دعا کر رہے تھے تو کاف ہا یا غین صاد کو خدا کا نام بنا کر اس نے دعا کی اور کیا کہا یا کاف ہا یا غین صاد. تو اٹ مین کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو نہیں پکار رہے تھے. کسی اور کو پکارنا دعا کے حوالے سے شرک کہا جاتا ہے. صحیح. تو وہ کس کو پکار رہے تھے؟ اللہ کو. اور وہ کہہ رہے تھے یا کاف ہا یا عین صاد. So to Ali radiyallahu ta'ala anhu, these 5 were abbreviations of some qualities of Allah subhanahu wa ta'ala. تو کاف یہ abbreviation ہے کاف کا. کاف یا کاشف, کاف کاشف, ہا ہم, یا یاس, عین عظیم, سواد صعب. کاشف کا معنی ریموو کرنے والا, ہم وریز, یاس ڈس اپوائنٹمنٹ, عظیم دی بگ اینڈ گریٹ ڈس اپوائنٹمنٹ, الصاد جو بڑا مشکل ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے جس کا ریموو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. گویا معنی یہ ہو گیا کہ کاشف الہم والیأس العظیم الصعب, وریز کا ختم کرنے والا اور بہت بڑے اور سخت ترین نا امیدی اور قنوط کو ختم کرنے والا, وریز کو ختم کرنے والا اور بہت سخت اور عظیم بڑے نا امیدی کو ختم کرنے والا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, یہی قصہ ہے زکریا کا. یہ پڑھیں تو آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہو جائے گی, یہ پڑھیں تو آپ کی وریز ختم ہو جائیں گی. زکریا کی وریز اللہ تعالیٰ نے کیسے ختم کر دی؟